تفسیر معارف القرآن۔ آج کی تفسیر آیت نمبر 11 اور 12 سورہ بقر پارہ نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن نہیں سمجھتے۔ تفسیر، یہ آیت اللہ رب العزت نے منافقوں کے ہی بارے میں نازل فرمائی تھی۔ منافق ایسے لوگ تھے جو باہر سے تو ظاہر کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل میں کفر اور فریب رکھتے تھے۔ اور یہ منافق لوگ بہت سے طریقوں سے فساد پھیلایا کرتے تھے، جیسے کہ مسلمانوں اور کافروں دونوں کے بیچ اپنا مان بڑھانے کے لیے یہاں کی بات وہاں کرتے۔ شریعت کی باتوں میں کافر جو بے وجہ اور بیکار کے شک کھڑے کرتے، انہیں یہ منافق خوب زور شور سے مشہور کرتے، اس ارادے سے کہ اسلام کی طرف رغبت کرنے والے شک میں پڑ جائے اور ایمان قبول کرنے سے رک جائے۔ موقع پا کر خدا کے دشمنوں کی مدد کرتے اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے خلاف سازشیں رچتے، اور جیسے ہی مسلمانوں کے پاس جاتے تو اپنے ایمان کی بڑی بڑی ڈنگیں ہانکتے، اور باوجود اس مکاری کے اپنے آپ کو مصلح یعنی اصلاح کرنے والے، سب کچھ ٹھیک کرنے اور سدھارنے والے بھی کہتے۔ اور ان کے ایسا کہنے کی ایک ظاہر وجہ یہ تھی کہ زمین میں فتنہ و فساد جن چیزوں سے پھیلتا ہے وہ تو ہے قتل، چوری، دھوکہ و فریب، اغوا، بدکاری وغیرہ، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ظاہری اعتبار سے فتنہ و فساد نہیں ہوتی، لیکن ان کی وجہ سے انسانوں کے اخلاق برباد ہوتے ہیں، اور انسانوں کی اخلاقی گراوٹ سارے ہی فتنوں اور فساد کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اور ان منافقوں کا بھی یہی حال تھا کہ وہ چوری، ڈاکہ، بدکاری وغیرہ سے تو بچتے تھے، اسی لیے بڑی زور سے اپنے مفسد یعنی کہ فساد پھیلانے والے ہونے کا انکار کرتے تھے اور مصلح یعنی کہ اصلاح کرنے والے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ لیکن اس آیت میں اللہ رب العزت نے انہیں مفسد یعنی کہ فساد پھیلانے والا بتایا۔ وہ اس لیے کیونکہ نفاق، کینہ اور حسد، اور پھر اس کی وجہ سے دشمنوں سے سازشیں، یہ چیزیں انسان کے اخلاق کو ایسا تباہ کر دیتی ہے کہ انسان بہت سے حیوانوں کی سطح سے بھی نیچے آ جاتا ہے اور ایسے کام کرنے پر اتر آتا ہے جو کبھی کوئی بھلا انسان سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ اور جب انسان اپنے انسانی اخلاق کھو بیٹھا تو انسانی زندگی کے ہر شعبے میں فساد ہی فساد آ جاتا ہے۔ اسی لیے منافقوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ منافق لوگ جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گے، اور ہرگز تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ اور کیونکہ منافقوں کا ظاہر اچھا ہوتا ہے، اسی لیے مسلمانوں پر ان کی سچی حقیقت چھپی رہ جاتی۔
اور وہ لوگ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ایمان والوں کو دھوکہ دیتے اور ان کی کافروں سے چھپی دوستی کی وجہ سے ایمان والوں کو بڑی بڑی سازشیں اور مصیبتیں جھیلنی پڑتی۔ اسی لیے اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ فساد کرنے والے یہ منافق ہیں۔ اگر یہ اپنے کفر پر ہی رہتے تو ان کی خوفناک سازشوں اور گندی چالوں کا مسلمانوں کو اتنا نقصان کبھی نہ پہنچتا، اور اگر یہ لوگ پورے ایمان والے ہو جاتے اور ان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہی ہو جاتا تب تو دنیا کے امن و امان کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی بھی حاصل کر لیتے، اور باوجود اس مکر اور فریب کے جب انہیں اچھی نصیحت کی جاتی تو جھوٹ بول پڑتے کہ ہم تو سب سے صلح رکھنا چاہتے ہیں، ہم کسی سے بگاڑنا نہیں چاہتے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم تو ایمان والوں اور اہل کتاب یہودی اور نصرانی کے بیچ صلح کرانے والے ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ ان کی جہالت ہے، جسے یہ صلح کہتے ہیں وہ عین فساد ہے، لیکن انہیں سمجھ نہیں، کیونکہ کون فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے اس کی اصل حقیقت تو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، جو ہر ایک کے دلوں کے حال اور ان کی نیتوں سے بہت اچھی طرح واقف ہے، اور ہر عمل کے نتیجوں کو بھی جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ فساد ہوگا یا اصلاح۔ اور ویسے بھی اصلاح کے لیے صرف اصلاح کی نیت ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ عمل کا رخ بھی شریعت کے مطابق صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے۔ عربک لینگویج میں اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، قیل یعنی کہا جاتا ہے، کہا گیا، لہم یعنی لیے ان کے، لا تفسدو یعنی مت فساد کرو، فی الارض یعنی بیچ زمین کے، قالو یعنی کہا انہوں نے، انما یعنی در حقیقت، نحنو یعنی ہم، مصلحون یعنی اصلاح کرنے والے، الا یعنی یاد رکھو، خبردار، خوب سمجھ لو، مفسدون یعنی فساد کرنے والے، لیکن یعنی لیکن، لا یشعرون یعنی نہیں شعور رکھتے، نہیں سمجھتے۔ سند معارف القرآن پیج نمبر 71-72 جلد نمبر 1، اور تفسیر ابن کثیر پیج نمبر 65-66 اور جلد نمبر 1۔